صوح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل سے ریاض حسین شاہد بات کر رہا ہوں. آپ کسی سمندر میں اپنی چھوٹی انگلی ڈبو کر پھر اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھے تو وہ کیا بنے گا؟ پانی کا ایک قطرہ نظر آئے گا. اب وہ سمندر اس کو کوئی نہیں کہے گا، اس کو پانی کا ایک قطرہ کہے گا. وہ اس کی کوئی حیثیت اب نہیں ہے، سوائے قطرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت، کوئی مالیت نہیں ہے. لیکن جب اس قطرے کو اٹھا کر سمندر میں دوبارہ پھینک دیا جائے تو پھر وہ قطرہ نہ رہا، وہ سمندر ہو گیا. اسی طرح کائنات کے اندر اگر گرنا چاہے تو ہم ایک ایک کمرے کی ایک ایک چیز کو گر نہیں سکتے. کائنات کی باقی ساری چیزوں کو گرنا تو بڑا مشکل ہے. کسی ایک کمرے میں ایک نظر سامنے آنے والے مناظر کی ایک ایک چیز کو ہم اکاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن عارف لوگوں نے ان ساری چیزوں کو 4 چیزوں کے اندر سمو دیا ہے کہ کائنات میں کل 4 چیزیں ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات. اب جو جمادات ہے اس میں جو چیزیں حرکت نہیں کر سکتی وہ جمادات کی ایک پوری مخلوق ہے. جو نباتات ہے، جو بھی زمین سے چیز پیدا ہو رہی ہے، ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کھجور تک، یہ سارے کے ساری جو ہے یہ نباتات ہیں. اس کے تیسری مخلوق ہے حیوانات. حیوانات کے اندر مکھی، مچھر، چیونٹی، یہ بھی حیوانات ہے. ہاتھی، گھوڑے، جانور، چوپائے، یہ سارے یہ بھی جانور ہیں. تو یہ مخلوق ہوگی حیوانات. چوتھی اور آخری مخلوقات ہے انسان، اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات سب سے افضل مخلوق ہے کہ باقی 3 جو مخلوقات ہیں وہ بے شعور ہیں، وہ بول نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی. لیکن جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا ہے. یہ بول بھی سکتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے. لہذا انسان جو ہے وہ تمام چیزوں سے اشرف المخلوقات ہے. اب اس کی مثال جو عرب لوگوں نے دی ہے کہ جس طرح کہ قطرہ سمندر سے نکال لیا جائے تو اس کی حیثیت ایک قطرے کی ہے، اور جب اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر ہو جاتا ہے. اس طرح نباتات جو ہے نا، وہ جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ بیج سے پیدا ہوتی ہیں. اب ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. یہ کانٹے دار درخت جو ہے، کیکر، ببول اس کو بھی کہتے ہیں، کانٹے دار وہ درخت ہوتا ہے. اس کا بیج ہتھیلی پر لے کر دیکھیں جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ظاہر ہے. اب اس چھوٹے سے بیج کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر مکمل ایک درخت ہے، ایک مکمل جو ببول ہے، کیکر کا درخت ہے، اس میں اس کے کانٹے بھی ہیں، اس کی جڑیں بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، اس کے پھول بھی ہیں اور اس کے پھل بھی ہیں، تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن جب اس بیج کو زمین کے اندر سمو دیا جائے تو چند دنوں کے بعد وہاں سے کومپل پھوٹے گی. اب آپ زمین کو کریت کر دیکھیں تو وہ جو بیج آپ کو نہیں ملے گا، وہاں بیج پھٹا ہوا کر نشان ملیں گے، اور وہ بیج یہ کہہ رہا ہوگا کہ اب میں بیج نہیں رہا، اب میں کومپل ہو گیا ہوں. اب وہی کومپل بڑھتے بڑھتے مکمل ایک درخت بن جائے گا. اس کو جو پھل لگے گا، وہ جب پھل پک جائے گا، جب اس کو پھل کو آپ چیریں گے، کھول کر دیکھیں گے، اس کے اندر وہی بیج ہوگا جو بیج آپ نے زمین میں دبایا تھا. تو وہ بیج سے پورا درخت جو بن گیا، وہ بیج کے اندر کی جو اس کے اندر سمایا ہوا تھا، اس کا باطن جو تھا وہ ظاہر کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. جو بیج تھا وہ اول بھی تھا، آخر میں بھی تھا، ظاہر میں بھی تھا اور باطن میں بھی تھا. تو یہ جو بیج کی کہانی ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانیت کا اخراج ہوا، ہم نے جنم لیا، اور وہ بیج کی مثال کی مانند تا قیامت جو ہے وہ انسانیت جو نا وہ مخلوق در مخلوق وہ بڑھتی جائے گی. تو بات یہ ہے غور کرنے کی، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا. بے زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہرگز نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی دینے والے کے متعلق جاننا، اللہ کو اس کی صفات سے پہچاننا. اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرما دیا، اور غور کرنے والوں کے اس میں نشانیاں ہیں.
فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جس نے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں نہ پہچانا، اس کے متعلق فرمایا گیا جو یہاں اندھے ہیں وہ روز محشر بھی اندھے ہوں گے۔ لہذا زندگی کے مقصد کو پہچانیے، اس پر غور کیجیے، کائنات پر غور کیجیے، اپنی ذات پر غور کیجیے۔ اب اللہ نے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔